جی ایسا بھی جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، اب جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اب ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ کو لگتا ہے اب کیونکہ اور ممالک بھی اس زد میں آ رہے ہیں جن کو وہ وارننگ بھی دے رہے ہیں، ایران کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پولیس مین کا جو رول ہے اس کو مزید اجاگر کرنے کے لیے، جو کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ اسی کی سے ہو، تو وہ پھر یہ رول آف لا کی دھجیاں وہ خود بکھیرے گا، تو اس کے پھر دور رس نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں چیزیں وہ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں لوگ کہ شاید اسی صدی میں تیسری عالمی جنگ بھی ہونی ہے، اور ٹرمپ صاحب جس راستے پہ چل نکلے ہیں اس میں یہ پاسبل بھی ہے. ظاہر ہے چائنا، ادھر رشیا، گرین لینڈ پہ فرانس نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے، وینزویلا پہ بھی جو کیا ٹرمپ صاحب نے اس پہ بھی تنقید کی ہے، بہت زیادہ تنقید اگرچہ حکومتوں کی طرف سے کم ہوئی ہو، لیکن آپ پوری دنیا میں دیکھ رہی ہیں کہ لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. مطلب یہ ایک ایسی حرکت کر لی، اپنی فوج اتاری، اور مطلب وہ حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی، کہ وہ پریزیڈنٹ اور ان کی بیگم کو اٹھایا اور لا کے امریکہ اور وفاقی عدالت میں پیش کر دیا کہ جی وہ میرا مجرم ہے. یعنی کہ آپ کو اگر لگے گا کوئی، اور یہ کہہ بھی رہے ہیں آپ کہ وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے اب مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں اب میرا موڈ نہیں ہے، اب میں مذاکرات نہیں کروں گا. اور تو یہ تو سیدھی وہ غنڈہ گردی ہے اور بدماشی ہے. مطلب وہ دیکھیں نا، ٹرمپ سے جن لوگوں نے امیدیں، ہم نے بھی نامنیٹ کیا تھا نوبیل پیس پرائز کے لیے، اس سے پہلے پی ٹی آئی والے بڑے ہوپ فل تھے کہ جی بس ٹرمپ صاحب آئیں گے اور اس کے بعد عمران خان جیل سے باہر ہوگا. اب بھی جو بینک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ کہ جی ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے لیے ان کو بھی کان ہو جانے چاہیے اس واقعے کے بعد، کیونکہ ٹرمپ سے زیادہ انپروٹیکٹیبل کوئی نہیں ہے. اس نے جب دل کرے گا ہاں جی وہ منرلز ہیں، منرلز مجھے چاہیے، وہ تو ہمیں بھی کہہ چکے ہوئے ہیں موصوف کہ جی پاکستان کے ساتھ مل کے تیل بھی نکالیں گے. پتہ نہیں وہ اب تیل یہاں سے نکالنا ہے یا ہمارا تیل نکالنے کا موڈ ہے ان کا، اور منرلز کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں. یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور جو لیٹسٹ ہمارے خطے میں سب سے بڑا وہ کرنے جا رہے ہیں ایران میں ریجیم چینج، کیونکہ یہ بڑا پرانا ان کا یہ خواب ہے کہ یہاں سے ریجیم چینج کر کے، اور رضا پہلوی صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کہ جی آ کے اقتدار سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد امریکہ کا ہمارے لیے افغانستان میں انڈیا، انڈیا میں انڈیا، یہاں بالکل ایران میں وہ ایک ایسی گورنمنٹ جو ظاہر ہے کٹ پتلی ہوگی امریکہ کی، جو امریکہ سے کی طرف سے کہا جائے گا. تو ہمارے لیے بھی خطرات کم نہیں ہو رہے، بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں بھی یقیناً ہمارے پالیسی میکرز ان چیزوں پہ نظر رکھ رہے ہوں گے، اس کے مطابق پالیسیز بھی ترتیب دے رہے ہوں گے، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہوگی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن مشکلات اور خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اس خطے میں. وہاں تو انہوں نے اب سب کو دھمکیاں دینی شروع کر دی نا، میکسیکو کو بھی کہا ٹھیک ہو جاؤ، کولمبیا سے بھی کہہ دیا، اور اس کے بعد بہرحال کیوبا پہ فی الحال وہ ہاتھ نرم ہے کہ وہ خود ہی کلیپس کرنے والا ہے، اس لیے وہاں فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں. ٹرمپ سے اب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں، کسی دن کسی جگہ بھی کسی طرح کی بھی کارروائی ٹرمپ سب کر سکتے ہیں، کیونکہ موصوف کو نوبیل نہیں دیا نا آپ نے. وہ دیکھیں نا وہ جو ان کی اپوزیشن لیڈر تھی، اس کو بہت اٹھا رہے تھے کہ جی وہ بہت کمال ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور جب وہاں پہ ریجیم چینج کر کے حکومت بنانے کا وقت آیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹرمپ کو فیل ہوا ہوگا کہیں کہ وہ تو مجھے ملنا تھا نوبیل پیس پرائز، یہ لے گئی ایسی کی تیسی، اب تم آگے دکھاؤ اس اقتدار میں. لہٰذا وہ نائب صدر ان کی آ گئی ہیں، اب وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، عزت پہ مبنی. عزت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی کسی ملک کی کہ اس میں فوج آئے اور آپ کے صدر اور اس کو بیگم کو اس کو اٹھا کے لے جائیں. لیکن آپ ظاہر ہے احترام پہ مبنی ریلیشن شپ تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ بدماش بڑا ہے نا. صحیح. جی عامر صاحب امن کی خواہش رکھتے رکھتے جنگ کی طرف اور دیگر ممالک کو بھی اس کے طرف، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک خطے میں وہ جو پولیس مین والا رول ہے وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے آپ دوررس نتائج کیا دیکھ رہے ہیں عامر صاحب؟ ویلکم بیک. دعا پہلے تو جی تھینک یو. آپ صحت مند ہو کے واپس آ گئی، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ٹرمپ مست ہاتھی ہے اور وہ جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. وہ تو کہتا تھا جنگیں نہیں کرنی، وہ لوگوں کو اغوا کر رہا ہے.
اٹھا کے لے کے آ رہا ہے. صدر کارٹر جو تھے اپنے آخری دنوں میں ایران میں گھس گئے تھے, اپنے امریکی موویوں کو نکالنے میں ناکام رہے, کئی جگہوں پہ اور پہ بھی ناکام رہے, کہیں کامیاب ہو گئے. یہاں پہ اندرونی سازش بہرحال کامیاب رہی اور مخبریاں بھی ہوئی, کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹانگا بھی ہے فوجیوں نے پکڑ کے. اور جہاں فوج کمزور ہو جائے, جہاں ادارے کمزور ہو جائیں, آپ کی ریاست خود کمزور ہو جائے, جیسے اب ایران کا مسئلہ تھا کہ ان کے پاس فضائیہ نہیں تھی, تو میزائلوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اس میں بہرحال بہت اچھا کردار سعودی عرب اور پاکستان نے بہترین انداز میں نبھایا, اور آج وہ لڑائی ایک اور سمت میں چلی گئی کہ وہاں نہیں رہی. یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی آپ بالکل دیکھ لیں کہ اس طرح کی حرکتیں اسرائیل اور انڈیا مل کے, اور ان کے ساتھ کچھ وہ دوست ہمارے جو کہتے ہیں نا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والے دوست نما دشمن ہمارے, وہ بھی آبیاری کرتے ہیں پیسے کی انویسٹمنٹ کر کے. جیسے کراچی میں ایک بہت بڑا منصوبہ پکڑا گیا, ابھی آج ہی اناؤنس ہوا کہ یہاں پہ بھی کوشش بہت ہوئی ہے, لیکن ہمارے ادارے الحمدللہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں کہ اپنے اچھے سے انداز میں کام کریں. لیکن یہاں پہ بھی دعائیں دیکھی آپ نے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے لوگوں نے, جو ان کے چاہنے والے ہیں, کہ بھائی تم نومبر 26 کو کیوں نہیں آئے, تم یہاں پہ نہیں آئے, ہم نے اتنے ووٹ دیے, تمہیں پیسے دیے, تم کیا کرتے ہو. یعنی یہاں خواہشات دیکھیں لوگوں نے کس قسم کی غلیظ پروپیگنڈے اس کے ساتھ ملا کے کیے کہ یہاں پہ بھی آؤ, اور یہاں پہ تو تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑی. ساتھ دوسرا طبقہ انہی کے ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو وہ ایک سائفر لکھ کے سارا کچھ چینج کرا دیا. وہ بھائی جس سائفر کا ڈرامہ کیا تو عمران خان خود بھاگ گیا تھا کچھ مہینے بعد کہ نہیں میرا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں, وہ جنرل باجوہ پہ سارا کچھ ڈال دیا اور پھر اس کو ایکسٹینشن دینے پہ آ گیا تھا. یہ ہمیں ساری مماثلت اور معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ملک کیوں تباہ ہوتے ہیں, کیسے تباہ ہوتے ہیں, یا بچتے ہیں یا بنتے ہیں. اگر ہم نے مائن اینڈ منرلز کی بات کی ہے تو پاکستان کے ان مائن منرلز پہ جن پہ ایک مت بنی ہوئی تھی کہ جی آپ بلوچستان سے آئل نہیں نکال سکتے, منرلز نہیں نکال سکتے, کہ جی وہ سطح مرتفع اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جناب سارا ایران کا تیل ادھر آ جائے گا اور ہمارا کوئی معاہدہ ہے کہ ہم نہیں نکال سکتے. کچھ بھی نہیں تھا, کہانیاں بنتی رہی. بھائی جو ہمارے وسائل ہیں کیا ہم کبھی بھی خود نہیں استعمال کریں گے, ہم ان کو چھپا کے رکھیں گے. امریکہ بے شک اپنے رکھ رہا ہے, بھائی ہمیں تو جیسے ریکارڈک میں ہوا ہے اب کتنے سالوں کے بعد, ہماری تو عدلیہ ہماری راہ میں رکاوٹ رہی کہ نہیں جی کوئی منصوبہ چلنے نہیں دینا. اب ہم جب چلا رہے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ دنیا کے لیے کیسا ہو, وہ مطلب انپریڈکٹیبل تو ہے نا, وہ بالکل تھا. پاکستان کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اوت کے بعد وہ اس طرح چلے گا. ہم اور ہماری قیادت اگر چل رہی ہے پاکستان کو بہتری کے لیے تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ معاہدے کریں, ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہم تو عام پتھر ماربل آج بھی بغیر دھماکے کیے مشینری سے نہیں نکال سکتے, اور آدھے آدھے پہاڑ ہم تباہ کر دیتے ہیں نکالنے میں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. تو آج ایک بہترین حکمت عملی ہمارے لیے بھی موجود ہے. باقی آپ مائٹ از رائٹ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس کو نہیں روک سکتے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے. آپ طریقہ کار کے مطابق اپنے آپ کو بچاتے ہیں. دوسروں کے اوپر تنقید کرنے میں ہم بہت ماسٹر ہیں, ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے جہاں ضرورت ہے. فیصل صاحب دیکھیں یہ تو بڑا ہی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جب ٹی وی پہ خبریں چلنا شروع ہوئی تو پتہ نہیں کتنی دیر تک, بلکہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا کیا ہے کہ وہ صدر کو ہی اٹھا کے بیگم سمیت اٹھا کے لے گئے. جیسے کوئی اغوا برائے تاوان کے ملزمان آتے ہیں کسی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں ہمارے ملک میں, یہ تو وہ بھی اس طرح نہیں کرتے ہوں گے جتنی آسانی سے وہ صدر کو اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے. یہ تو لوگوں کو ذہن کو قبول کرنا بھی جو ہے نا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا, لیکن جب تلوار کی سے لڑائیاں ہوتی تھیں, جنگ میں لوگ اغوا کر لیتے تھے, بادشاہوں کو یلغمال بنا لیتے تھے, قید میں لے لیتے تھے. لیکن ایسا تو واقعی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, گولی بھی نہیں چلی, کچھ بھی نہیں ہوا. گھر پہ گئے, بیڈ روم میں گئے, اٹھایا, اور ایسے کوئی مہمان آئے تھے ان کے, وہ اٹھا کے لے گئے. اب یہ تو امریکہ نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں. یہ بات تو ہر کوئی کہہ رہا ہے, لیکن اب یہ بتائیں کہ اس پیغام کے جواب میں ری ایکشن کیا ہے. بھائی امریکہ کا جو دنیا, ہم آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہے نا, دنیا کے جو ممالک بھی امریکہ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں وہ بھی صرف اخباری بیان تک ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں نا, اس سے آگے تو وہ بھی نہیں بڑھ رہے. اچھا اس سے آگے وہ بڑھتے بھی ہیں تو ایک دنیا ایک بہت ہی ایک ہولناک جنگ کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر جائے گی نا. اس میں تو تباہی کے اثرات کا اس وقت کوئی کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا جو ہے امپیکٹ کیا ہوگا. اب آگے کیا ہو سکتا ہے, یہ جو صورتحال ہے وہ تب ایران کو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے. ایران کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو درست کرے,